اگلے الفاظ جو ہیں وہ میں سنا تو دیتا ہوں، مجھ سے بیان نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ثم استوى على العرش، جو کچھ آسمانوں میں، زمینوں میں، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان، اس کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا، پھر عرش پر استوا کہیں گے، پھر کہیے گا استوا فرمایا۔ میں نے سنا دی بات، راز کی بات کیا ہے جو میں نے کہا تھا میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اس استوا کا ہم نے ترجمہ نہیں کرنا، یہ راز کی بات ہے، اس کا ترجمہ ذرا بول دیجئے کیوں نہیں کرنا؟ اب سوال یہ آئے گا، بات ہے اللہ کی، بات کس کی ہے؟ میں اس کا استوا جب جانتا نہیں ہوں تو بیان کس طرح کروں؟ بات ہے اللہ کی۔ آپ کے لیے استوا کا لفظ کہنا ہوگا تو میں کہہ دوں گا سرین کے بل بیٹھنا۔ لغت دیکھ کر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے کولوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کرسرین کے بل بیٹھنا، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، اس طرح کے ترجمے میں بندے کے لیے کر سکتا ہوں، رب کے لیے کر سکتا، کیونکہ میرا رب جسم سے، اس نے استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یاد کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے، انہوں نے دیکھا ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں، پھر کیوں کہتے ہیں؟ اوپر والا بیٹھا ہے، دیکھا ہے انہوں نے؟ ان لفظوں کا کہنا جائز، اوپر والا کہنا بھی جائز نہیں۔ اوپر والے کا مطلب کہ اللہ اوپر ہے تو پھر باقی طرف کون ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ، ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں یہ نہیں کہیں گے، ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جنہوں نے استوا کا ترجمہ لکھ دیا وہ ذمہ دار ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے کہا ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی شان استوا کی معلوم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ میں کہوں وہ بیٹھا، ایک صاحب نے لکھ دیا عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر اللہ چڑھ کر بیٹھا ہے اور اللہ بہت بھاری ہے، اللہ کے بوجھ سے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے، معاذ اللہ۔ بولو جس نے یہ لکھا مسلمان رہا؟ تو استوا کا لفظ علی العرش، اللہ استوا فرمایا عرش پر، استوا، اس استوا کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، بس کہیں گے اس نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ آپ کو میری بات اگر سمجھ آئی ہے تو بتا دیں ورنہ اور سمجھاؤں۔ اس کا معاملہ بڑا نازک ہے، ناراض نہیں کر سکتے اس کو، اس کے بارے میں اپنی سمجھ سے کوئی غلط بات نہیں، جی میری سمجھ میں یہ آیا، تیری سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں جی وہ بیٹھا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو بیٹھا ہے؟ بیٹھنے کی حالتیں بتا دو۔
آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے سب ایک طرح بیٹھے، انہوں نے آلتی پالتی ماری ہے، وہ اکڑوں بیٹھے ہیں، وہ کوئی دو زانو بیٹھا ہے، کوئی ایک ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھا ہے۔ کہو گے بیٹھا ہے تو لوگ پوچھیں گے کس کیفیت میں بیٹھا ہے، پھر بات آگے نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ پھر اللہ کا جسم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اور وہ جسم سے پاک، تو اس نے استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ بیٹھا ہے، ہم کہیں گے استوا فرمایا۔ آپ کے پاس لغت ہے، ڈکشنری ہے، اس میں بہت سے لفظ ہیں، مگر یہ لفظ بنے ہوئے ہیں کچھ انسانوں کے، بنائے ہوئے ہیں، رب کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ میں انسانوں کے بنائے ہوئے وہ لفظ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، وہ بول سکتا نہیں۔ بس اتنا سی بات ہے۔ اگر میں سمجھا سکا ہوں تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھا سکا ہوں، نہیں جی لغت میں لکھا ہے استوا کے معنی برابر ہونا، خط استوا مشہور ہے، لوگوں میں بولا جاتا ہے، برابر ہونا، سیدھا ہونا، یہ لغت میں لکھا ہے۔ میں نے کہا لکھا ہوگا، یہ ان کے لیے لکھا ہے جن کے جسم ہے۔ لغت میں لکھا ہے کہ برابر ہونا، استوا کے معنی برابر ہونا، سیدھا ہونا۔ میں نے کہا یہ ان کے لیے جن کے جسم ہے، رب کا جسم، بیٹھنا رب کی شان کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ اور آسان ترجمہ کرنا ہے، استوا کا لفظ نہیں کہا جا رہا تو پھر یہ کہیں گے کہ عرش پر اس نے تجلی فرمائی۔ اب آپ کہیں گے جی تجلی سمجھاؤ، تو میں رب کی تجلی کیسے سمجھاؤں؟ وہ آپ کی بات ہو تو سمجھا دوں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ تجلی کا مفہوم سمجھایا ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، لیکن اللہ تو زمان سے، مکان سے پاک ہے۔ اللہ کا گھر کہتے ہو تو اللہ تو اس میں نہیں رہتا، تو کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ اس میں نہیں، کیونکہ اللہ گھروں سے، مکان سے پاک۔ تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی تجلی گاہ، اللہ کی تجلی گاہ، تجلی کی جگہ۔ میرا امام کچھ اور کہہ رہا، میں جسے امام احمد رضا کہتا ہوں، اعلی حضرت کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ اللہ جس پر جتنا کھول دے، یہ سینے جب کھل جاتے ہیں نا تو پھر ایسی باتیں نکلتی ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں آتی۔ ایسے ہی تو نہیں، اس وقت کے ہر عالم نے، ہر حضرت نے ان کو اعلی حضرت کہا،
ایسے ہی تو نہیں کہا نا، اللہ کا ان پر خاص کرم۔ تو ہم جان لیں کہ اللہ کے بارے میں جب ترجمہ کرنا ہے تو بہت سے لفظ ہیں جن کا ہم نے لفظی ترجمہ اپنی لغت سے کرنا نہیں۔ قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ یہاں پر چونکہ استوا کا لفظ آیا تو میرے سننے والے دیکھنے والے جان لو ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ غلطی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں چوک ہو جائے گی۔ بس یہ کہو اس نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا، اپنی شان کے مطابق۔ سب کی آواز آ جائے، ایک بار پھر کہہ لیں، استوا فرمایا، یہ یاد کر لو۔ استوا کا ترجمہ نہیں کرنا، انسان کے لیے ہوگا تو کریں گے۔ مساوی کہتے ہیں آپ، استوا، خط استوا، میں نے کہا یہاں کریں گے برابر سیدھا، یہ کریں گے۔ اللہ کے لیے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ کوئی کہے کیوں نہیں کریں گے؟ جب پورے قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کا کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس ضد کرنے والے سے پھر میں قرآن کے لفظ رکھوں گا سامنے اور کہوں گا کر ترجمہ۔ کاف ہا یا عین صاد، کر ترجمہ۔ حامیم عین سین قاف، کر ترجمہ۔ کر سکتا، کر سکتا۔ اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے ایسی غلطی نہ کرو جو جہل کو ثابت کرے، جس سے ایمان چلا جائے۔ ایسی بات کرنے کی ضرورت، سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالی نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں بنایا اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ۔ اس رب سا اعلیٰ کو چھوڑ کر، چھوٹ کر، اس سے دور ہو کر تمہارا کوئی حمایتی اور سفارشی، اونچی کہے پھر کہے، رب کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ رب سے چھپ سکتے ہو؟ رب نہ چاہے تو کوئی تمہارا شفاعت کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی تمہارا مددگار ہو سکتا ہے؟ میرے الفاظ ذہن میں رہے، رب نہ چاہے تو۔ اگر اللہ نہ چاہے کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے؟ میں نے جو دھیان دینے کو کہا، اب میری بات سنیں۔ اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی میرا مددگار، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی میرا سفارشی نہیں، اور اگر اللہ چاہے، اور اگر اللہ تو پھر میرا مددگار بھی کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سفارشی بھی ہو سکتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ حکم دے، اللہ چاہے تو پھر تمہاری شفاعت کریں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے چاہے بغیر کوئی تمہاری مدد سفارش کر سکتا؟
وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی سفارشی نہیں، وہ قرآن کی باقی آیتوں کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ جو ہے نا مالکم من دونی، اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں۔ لیکن اسی قرآن میں ہے یا نہیں کہ اللہ نے تمہارے حمایتی بنائے، تمہارے مددگار بنائے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ چاہے گا تو مددگار ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مدد کر سکتا؟ غوث پاک مددگار ہیں یا نہیں؟ آپ سب نے کہا ہے، مگر شرط ہے اللہ چاہے تو۔ اللہ چاہے تو، اللہ نے ان کو مددگار بنایا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کیا وہ مدد کریں گے؟ بس یہ فرق سمجھنا ہے کہ ہمارے مددگار وہ ہیں جو اللہ نے بنائے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا کوئی مددگار۔ اللہ مددگار بنائے گا تو اس کو مددگار مانو گے یا نہیں؟ اونچی تو اللہ نے بنائے، ولی کائے کے لیے بنائے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو پھر اللہ نے ولی بنائے کیوں ہے؟ بیکار کوئی چیز تو اللہ نے بنائی نہیں ہے، تو اللہ نے ولی کیوں بنائے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ استوا علی العرش میں نے بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے، اس کو بھولنا نہیں، اس پر میں گھنٹوں آپ کو سمجھاؤں گا، کتنی طرح سے سمجھاؤں گا، کیا کیا اعتراض اس پر آتے ہیں، وہابیوں نے کیا ترجمہ کیا، دیوبندیوں نے کیا کیا، شیعوں نے کیا کیا، وہ سارے آپ کو سناؤں۔ اور پھر تو میں نے مختصراً بتا دیا اس لفظ کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا نہیں، کیوں؟ یہ رب کا معاملہ ہے، ہم نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا، یہ بڑی اہم بات تھی۔ انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے، اس سے آگے کا بیان آگے